یہ تیرا اور میرا مقدر ہے، ہم رسول اللہ کی دونوں آنکھوں سے پیار کرنے والے ہیں، اس لیے محبت سے بولو، نعرہ لگاؤ اور بات ختم۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ذوق بن جائے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ ایسے ہاتھ بلند کرو، یہ مووی بن رہی ہے تمہاری، ایک کیمرہ یہ ہے، ایک کیمرہ عرش والے کا ہے، ہاتھ بلند کرو اور محبت کا اظہار کرو۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اچھا اب میں آہستہ بولتا ہوں اور میں نے تمہارے جذبوں کو دیکھنا ہے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، تھکے تو نہیں ہیں؟ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ہاتھ بھی ایسے بلند ہوں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ صدا بہار روے اس باغے کدی خزانہ آگے، سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان جناب صدیق اکبر سے سوال کرتی ہیں، ابن عساکر میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، کہا میں نے دیکھا ہے اور بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ جب علی مرتضیٰ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں، آپ مولا علی کو ہی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، بات کوئی حضرت کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، بات کوئی کر رہا ہے، کہیں کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، آپ کی توجہ مولا علی کے نگاہ چہرے اقدس میں رہتی ہے، کیا سبب ہے؟ راز ہی بتا دیں۔ کہا بیٹی اے ام المومنین، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کی اللہ کے ہاں اتنی شان ہے، رب علی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ علی کے چہرے کو صرف دیکھ لینا بھی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کہا جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ وَمَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ، یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت امت پر واجب کر دی گئی؟ 3 درجے ہیں، غور سے سنیے گا، بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک درجہ ہے مروت، ایک درجہ ہے محبت، ایک درجہ ہے مودت۔ اہل ادب سے پوچھئے، کہا مروت کیا ہے؟ میرا امام بولا، کہا ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے ملحدوں کی۔ کہا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، کیا مروت، کیا لحاظ کریں ان کا؟ قرآن کی آیت بتاتی ہے اے رسول اللہ کے غلاموں، اگر تمہارے سینے میں علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہراء، حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء کی محبت اتنی غالب رہے کہ اگر تمہیں اس سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے تو تمہاری موت ہو جائے، اگر تمہارا ایمان اس درجے پہ آ جائے تو تم مومن ہو۔ اسی وجہ سے کراچی میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ بابے نے کہا تھا ہم سے کہتے ہو علی سے پیار نہیں کرتے، میرا دل چیر کے دیکھو، خون کا ایک ایک قطرہ علی علی کرتا دکھائی دے گا، خون کا ایک ایک قطرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ جتنے احباب محبت تشریف فرما ہیں ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا تصور کر کے، حضور کی سنہری جالیوں کا تصور کر کے بڑی محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلاۃ اور ذکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے جس نے اپنی رحمت اور کرم سے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور نہ صرف اشرف المخلوقات بلکہ اپنے حبیب مکرم صاحب لولاق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے حشر قائم ہونے سے پہلے پہلے میرے لیے، آپ کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے ہم جب تک زندہ رہیں، اس کے تابع رہیں، اس کے دین کے تابع رہیں، اس کی حبیب کی سنت کے تابع رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے اخلاص نصیب فرمائے، اور آج کی اس مبارک مجلس جو یہاں اس قدیمی اور مرکزی جامع مسجد، مرکز اہل سنت، مسجد مینار رضا
پتوکی میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حضرت سید الشہداء امام علی مقام محبوب صحابہ و اہل بیت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھیوں کے تارے اور سیدہ پاک کے دل کے ٹکڑے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین اور دیگر خانوادہ نبوت کے افراد کے حضور ناز میں حاضری کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کی اس پروقار دینی، روحانی، تربیتی، ایمانی اور اصلاحی مجلس مبارکہ بعنوان ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانیان، بالخصوص اس مسجد کے رونق، اس مسجد کے روح رواں، ہم سب کے انتہائی معزز و محترم ہمارے پیشرو امام اور ہمارے دینی رہبر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ محمد احسن معینی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جملہ وابستگان، اس قدیمی مرکز اہل سنت کے تمام ذمہ داران جو اس کو آباد رکھنے میں اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں، اس کی تزئین و آرائش میں اور آنے والے رسول اللہ کے غلاموں کے لیے عبادت کے لیے اچھے سے اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال پیش کرتے ہیں، جملہ رفقا، اللہ ان سب کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور آپ میرے سامنے جتنے احباب محبت تشریف فرما ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی اپنی شایان شان اجر عظیم سے وافر حصہ نصیب فرمائے کہ آپ لوگ اپنے معاملات زندگی کو چھوڑ کے اپنے گھر، کاروبار یا دیگر جو بھی زندگی کی رونقیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے حسنین کریمین کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے موجود ہیں۔ کسی کا نام لیا جا سکے، کسی کا نام نہ لیا جا سکے، ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان اللہ کے ان گھروں میں حاضر ہو جاتا ہے تو ویسے بھی انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی مالک کی نظر میں ہے، لیکن جب کملی والے کا غلام اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ نظر رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس مجلس میں حضرت مجاہد اہل سنت اور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص اور حضرت کی تحریک نظام مصطفیٰ کے بڑے دلیر، جری اور بے لوث خادم بھی اور رہبر رہنما بھی، یادگار اسلاف حضرت علامہ سید شبیر احمد ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست مجھے یہاں دکھائی دے رہے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، ان کے زمانے میں وقت یہاں گزارنے والے، بالخصوص ہمارے شہر لاہور کے معروف دینی اور علمی مرکز جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے سابق استاذ محترم المقام محترم پروفیسر اکرم جاوید صاحب اور بہت سارے بزرگ میری نظر میں ہیں۔ میں اگر ایک ایک کا نام لینے لگوں گا تو سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا۔ آپ احباب نماز عشاء پڑھ کے یہاں تشریف فرما ہے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ ہر ایک سے مصافحہ بھی کروں، ہر ایک کا نام بھی لوں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی تقریر کا حسن ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جن کو ایمان کی دولت دی ہوتی ہے، جب ان کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کے لیے مقدر میں خیر لکھ دیتا ہے۔ تو میرا دل تو چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن ایک بات کا یقین ہے کہ جتنے آئے بیٹھے ہیں خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے۔ جتنا وقت خدا رسول کے ذکر میں گزرے گا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذکر میں گزرے گا، اہل بیت اطہار کے مقدس نفوذ کے ذکر میں گزرے گا، انشاءاللہ
وہ یہاں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، حشر میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ عزیزان گرامی، ہم پاکستانی لوگ بہت ساری رسموں کا شکار ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اصولی طور پہ مسلمان کی زندگی دین کے اصولوں کے مطابق گزرنی چاہیے، لیکن ہم پاکستانی ہیں نا، تو پوری دنیا میں نرالے ہیں، تو اس لیے ہم رسموں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر رسموں کے پیچھے ایسا لگتے ہیں کہ ہم دین کے اصول بھول جاتے ہیں، دین کے مقدسات کو بھی بعض اوقات اپنے وہم و خیال سے نکال دیتے ہیں۔ رسوم کے پیچھے رسم کیا ہے؟ دین کی تو کوئی اصل ہے نا۔ مثلاً آپ کے ہاتھ میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن ہے، تو اس قرآن کی اصل ہے، آپ اس کی اصل کی طرف جائیں گے تو اس کی اصل آپ کو نبی پاک کے سینے میں دکھائی دے گی، اور پیچھے جائیں گے تو اس قرآن کو لے کے نازل بروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلا واسطہ اس قرآن کی بنیاد اور اصل آپ کو جبریل امین کی صورت میں نظر آئے گا، اور پیچھے جائیں گے تو یہ کلام اللہ ہے، احکم الحاکمین رب العالمین کا کلام ہے، اور وہ خود قرآن میں اعلان فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ زمانے میں ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لکھنے والے پڑھنے والے اگر کوئی فرد واحد لکھے تب بھی، اگر کوئی اس کتاب کو ادارہ مرتب کرے تب بھی یہ چیلنج اور دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے اس میں کمی بیشی رہنے نہیں دی، ختم کر دیا ہے، ہر عیب نقص سے اسے مبرہ کر دیا ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں واحد کتاب روئے زمین پہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے، جسے اللہ نے نازل کیا، اور وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور اس کی شان اللہ نے یوں بیان کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس میں شک ہونا تو دور کی بات، غلطی نقص کجی کمی ٹیڑھا پن ہونا تو دور کی بات، رب العالمین نے اس میں شک کی گنجائش بھی باقی نہیں رہنے دی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مجھے اندازہ ہے آپ لوگ پورے عشرہ محرم الحرام میں بہت سارے خطابات سنتے رہے ہیں۔ اب میں چونکہ خطیب بھی نہیں ہوں اور عالم بھی کوئی نہیں ہوں، بس بزرگ دنیا سے چلے گئے تو چھوٹے بڑے بن گئے، بس میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، عالم بھی کوئی نہیں، اور مجھے کوئی مجمع گرمانے اور جذبات ابھارنے کا کوئی فن بھی نہیں آتا۔ آپ لوگ کے بس یوں ہی مسکراتے چہرے اور محبت بھری نگاہیں مجھے حاصل رہیں گی، تو چند جملے میرے دل سے محبت کے ساتھ ادا ہو جائیں گے، آپ بس بولتے رہیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھو دین ہے، دین کی اصل کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ اب وہ ایسے ہوا میں کوئی چیز معلق نہیں، بلکہ اس کی اصل کتاب اللہ کی رسول اللہ ہے۔ اس سے اور پیچھے جائیں تو واسطہ جنابی روح اللہ ہے، اس سے اور پیچھے جائیں تو واسطہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور پھر اس کے مستحکم اور مضبوط اور کامل کلام اللہ ہونے کی گواہی خود اللہ نے بیان کر دی کہ نقص ہونا تو دور کی بات، رب العالمین نے اس میں شک کی گنجائش بھی باقی نہیں رہنے دی۔ اب یہ ایک صورت یہ ہے کہ کلام اللہ جبریل امی لے کے آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ، اللہ کی بارگاہ سے لے کے جبریل امی تک، اور جبریل امی سے لے کے جناب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کامل ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور کے بعد، جیسے بعض لوگوں کا معاذ اللہ عقیدہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو گئی، کچھ آیات نکال دی گئیں، کچھ رکھ دی گئیں، کچھ اپنی مرضی سے اس میں شامل کر دی گئیں، یہ ان کا خوب سے باطن ہے، ان کی عقل اور فہم کا ٹیڑھا پن ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب ایسی لاریب کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں رہنے دی۔ رہنے کس نے نہیں دی؟ رب العالمین نے، اور پھر اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کس نے بنایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل بھی اسے رب نے کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ تو دین جو ہے، دین یہ کوئی ہوا میں معلق چیز کا نام نہیں۔ اب دین کی اصل دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ قرآن مجید، اور ایک
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور حضور کے فرامین، یہ دین کی اصل ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نقص نہیں رہنے دیا اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ پھر دوسری چیز ہے دین کی اصل، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور حضور کی ذات اقدس سے 23 سالوں میں جو کچھ احکام صادر ہوئے، حضور نے جو تعلیم تربیت فرمائی، وہ سارے کا سارا دین بنا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی نے کی۔ کس کے ذریعے؟ کسی زمانے میں اس کی حفاظت رب نے صدیق اکبر کے ذریعے کی، کسی زمانے میں اس دین کی حفاظت اللہ نے فاروق اعظم کے ذریعے کی، کسی زمانے میں اللہ نے اس دین کی حفاظت اور دین کی اصل کی حفاظت عثمان غنی کے ذریعے کی، کسی زمانے میں اس کی حفاظت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ذریعے کی، کسی زمانے میں اس دین کی حفاظت امام حسن مجتبیٰ سے صلح کے ذریعے کروائی، اور کسی زمانے میں اللہ کے دین کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پہ حسین اور ان کے خانوادے کے افراد کے ذریعے کی ہے۔ لیکن دین جتنا ہے، ایک بڑی قابل غور بات ہے، دین جتنا ہے وہ کتاب اللہ قرآن مجید کی صورت میں ہو یا وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، تعلیم، تربیت اور حضور کے افکار کے ذریعے ہو، دونوں جہتوں کی حفاظت خود رب العالمین نے کی ہے۔ اب قرآن دیکھیں نا، آج روئے زمین پہ قرآن موجود ہے پوری کائنات عالم میں۔ بعض ممالک ایسے بھی گزرے جہاں فرنگیوں نے حملہ کیا اور وہاں کی ساری لائبریریاں جلا دی گئیں، وہاں کے عالموں کو سولی لٹکا دیا گیا، وہاں کے پتہ چل گیا کہ یہ بچہ قرآن کی 2 سورتیں جانتا ہے، 4 سورتیں جانتا ہے، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ جتنے نسخے تھے قرآن مجید کے وہ سارے کے سارے جلا دیے گئے، خاکستر کر دیے گئے۔ لیکن جب بر صغیر کے علماء حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور شاگردوں اور تلامذہ کی صورت میں جب پورے روئے زمین پر گئے تو ان ممالک میں بھی انہوں نے دیکھا کہ وہاں قرآن نہیں، بلکہ انہوں نے جب اپنے بیگوں سے اور اپنے نسخوں سے نکال کے قرآن ان کے سامنے کیا تو وہاں کی نسل نو نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا یہ اللہ کا کلام ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا۔ آپ نہیں جانتے؟ کہاں ہم نہیں جانتے۔ جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی قرآن مجید کی تو وہ پڑھنے لگے، ان کا ہاں یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو ہمیں ہماری ماؤں نے رٹا رکھا ہے، ہمارے باپوں نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے، اللہ کا حبیب بے نیاز ہے، اللہ کا قرآن بے نیاز ہے۔ وہ بندوں کا محتاج نہیں، لیکن وہ کرم نواز اپنے دین کی حفاظت لیتا بندوں ہی سے ہے، اور جن سے اللہ حفاظت لیتا ہے نا، توجہ ہے نا جناب، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ انہوں نے دین کو پارٹ ٹائم رکھا ہو۔ میرے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، میں جرات کر کے کہہ دیتا ہوں، امید آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ فرمایا ہمارا رب کے ساتھ تعلق رزق کا ہے۔ جب کاروبار میں مندہ ہو جائے، فیکٹری میں مندہ ہو جائے تو نمازیں بڑھ جاتی ہیں، جب بزنس ڈاماڈول ہونے لگ جائے تو صدقہ و خیرات بڑھ جاتا ہے، جب تھوڑے بہت حالات میں تنگی اور پریشانی آنے لگے تو مسجد کی حاضریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کہا یہ تعلق مع اللہ نہیں، یہ تعلق مع رزق ہے، یہ رزق کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں سے دین کا کام لیتا ہے، لیکن ان بندوں سے کام لیتا ہے جن کا رب کے ساتھ رزق کا تعلق نہیں ہوتا، طمع اور لالچ اور خواہش کا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کا کام ان نفوس قدسیہ سے لیتا ہے جن کے سینوں میں عشق الہی موجزن ہوتی ہے، جن کے سینوں میں اطاعت رسول کے جذبے موجزن ہوتے ہیں، جو مزکہ ہوتے ہیں، مصفہ ہوتے ہیں، جن کے دل پاک، جن کی عقل و خرد پاک، جن کا خون کا ایک ایک قطرہ پاک۔ ان کی زندگیاں اگر ظاہراً موجود ہوں،
انسانیت کے لیے خیر ہوتی ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کی قبریں دکھی انسانوں کے لیے راحت کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ اتنے پاک لوگ ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن اٹھیں گے، جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا، وہ مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اے اللہ ہم دنیا میں اکیلے نہیں رہے، ہمارا معاشرہ تھا، خاندان تھا، قوم قبیلہ تھا، ہمارے بچے تھے، برادریاں تھی، ملک تھے، محلے تھے، اے اللہ ہم نمازیں بھی اکٹھی پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں بھی اکٹھی کیا کرتے تھے، آج جنت میں جانے کی باری آئے ہم اکیلے چلے جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اے اللہ جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے تو مہربانی فرما، تیری شان میں اگر کو 2 4 5 10 ہزار بخشے جائیں کون سی کمی آ جاتی ہے؟ تیری تو رحمت کی حد ہی کوئی نہیں، تو یا اللہ رب العالمین ہے۔ اے پروردگار اگر ہمیں بھیجنا ہی بھیجنا ہے تو ان کو بھی بھیج دے جو ہمارا نام لیا کرتے تھے، جو ہم سے محبت کیا کرتے تھے ان کو بھی بھیج دے۔ یہ اتنے پاک لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے، اور اللہ نے دین کا کام لیا صدیق اکبر سے۔ کب؟ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ یہ دور امت پہ آنے والی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش کا دور تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا وہ زمانہ جس میں کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی اگر صحابہ کو آ جاتی تو وہ دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ نماز کا بہانہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مسئلہ پوچھنے بہانے کسی سلسلے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، یہ جو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے گردن اتار دوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی مجنون آدمی کے جملے ہیں؟ نہیں، عمر بن خطاب، پوچھیے علماء سے، یہ اپنے زمانے کے قابل ترین آدمیوں میں سے تھے۔ عمر بن خطاب یہ کوئی چھوٹی نسل کے اور چھوٹی قوم کے آدمی نہیں تھے، یہ عرب کے بڑے سردار قبیلوں میں سے تھے۔ اور صرف خاندان بعض لوگوں کا بڑا ہوتا ہے، خود کچھ نہیں ہوتے، نہیں یہ خود بہت کچھ تھے۔ کتنا کچھ تھے؟ ٹوٹل عرب کے اندر مکہ معظمہ میں جس زمانے میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، ان 17 میں سے ایک ذات پڑھی لکھی حضرت عمر بن خطاب کی بھی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آ جاتا ہے تو اسے معاشرے میں عزت دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آ گیا۔ کوئی جامعۃ الازہر سے پڑھ کے آ جاتا ہے تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جامعۃ الازہر سے پڑھ کے آیا ہے۔ وہ زمانہ جس میں لوگ جہالت پر فخر کیا کرتے تھے، آپ اندازہ فرمائیں، اب ایک شہر میں اگر کسی محلے میں 10,000 افراد رہتے ہیں اور ان میں سے 2,000 3,000 بچہ اگر سکول جاتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو اسکول جاتی ہے اور تعلیم حاصل کر رہی ہے، مدرسوں سے وابستہ ہے، مسجدوں سے وابستہ ہے۔ ایسا زمانہ کہ جس میں صرف نسب پر فخر کیا جاتا تھا، جس زمانے میں صرف اپنی مال و دولت پر فخر کیا جاتا تھا، اپنی قوم اور قبیلے پہ فخر کیا جاتا تھا، اور علم پڑھنا، علم سیکھنا، علم سے اپنے سینوں کو روشن کرنا تانا سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ پورے مکہ معظمہ اللہ کے شہر میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے 17 ان میں سے ایک ذات عمر بن خطاب فاروق اعظم کی تھی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان سے کام لیا۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ۔ اچھا ایک اور بات ہے، سستا ہو کے سستا بک جانا کوئی کمال نہیں۔ نکلی گولڈ اگر بازار میں 5,000 10,000 کا تولہ بکتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ نکلی ہے اور 10,000 قیمت لگ جاتی ہے۔ سستا ہو کے سستا بکنا یہ کوئی کمال نہیں، مہنگا ہو کے سستا بک جانا یہ کمال ہے۔ یہ وہ مقدس لوگ تھے جو بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو یوں سستا کیا
کہا محبوب آپ پیار دیں گے ہم تب بھی آپ کے وفادار رہیں گے، آپ جھڑک دیں گے ہم تب بھی آپ کے وفادار رہیں گے، محبوبہ آپ ہمیں زندگی دیں گے تب بھی آپ کا در نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ ہمیں میدان جنگ میں اتار دیں گے ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کے ابرو کے اشارے پہ جانیں قربان کر کے محبوب رہیں گے آج ساری زندگی آپ ہی کے وفادار۔ تو حضرت عمر نے یہ جب جملہ کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا پردہ کر گئے ہیں تو میں گردن اتار دوں گا، عزیزان گرامی اس درد کو آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے، عقل انسانی اس درد کو محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ پہاڑ تھے استقامت کے، وہ صبر و رضا کے پہاڑ تھے، اور اسلام کی 1400-1500 سالہ تاریخ میں جو آزمائشیں آئیں ان میں سے سب سے بڑی آزمائش رسول اللہ کا پردہ کر جانا تھا۔ اس وقت جب بڑے بڑے قبائل اور قومیں دین سے بدلنے لگیں، دین سے پھرنے لگیں، اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور کہا جان جاتی ہے تو جائے، سلطنت جاتی ہے تو جائے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب آپ نے لشکر روانہ کیے تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ نے ساری قوم اور ساری فوج ہی روانہ کر دیا اور سب کو بھیج دیا ہے، مدینہ پاک میں صرف عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائے اتنا جذباتی فیصلہ نہ لیں۔ کہا یہ جذباتی فیصلہ نہیں، یہ ایمانی فیصلہ ہے۔ کہا نہیں، اگر دوسری جانب سے مسیلمہ کذاب یا دیگر جو منحرف ہو گئے ہیں قبائل انہوں نے حملہ کر دیا مدینہ پاک میں تو ہماری تو عورتیں ہیں پیچھے، بچے ہیں، مقابلہ کون کرے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے ساتھ کتنے مخلص تھے، اللہ کے حبیب کے ساتھ کتنے مخلص تھے، اور آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے ایمانی طور پہ کتنا تیار تھے۔ آپ نے فرمایا اگر مسیلمہ کذاب کے لشکر پیچھے سے حملہ آور ہوں اور منحرف ہونے والے قبیلے دوسرے راستوں سے مدینہ پاک پہ حملہ کر دیں اور وہ ہمارے مردوں کی اور عورتوں کی بوٹیاں بھی نوچ کے لے جائیں تو ابو بکر کو یہ تو گوارا ہے کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ کے رون ڈالی جائے، ابو بکر کو یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ کے دین کا پرچم نیچے ہو جائے۔ حضور کا دین سر بلند رہنا چاہیے، حضور کی ختم نبوت کا پرچم سر بلند رہنا چاہیے۔ وہ جس دین کے لیے آقا نے پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، پھر آگے زمانہ آیا، وہ دور 2.5 سالہ دور ختم ہوا صدیق اکبر کا، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دور تھا جس دور میں صرف زمام کار اپنی ریاست تک نہیں رہا بلکہ اس کا دائرہ کار بڑھا اور 26 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیلی، اور جب اتنا دائرہ کار وسیع ہو جائے تو آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں، تکلیفیں بھی بڑھ جاتی ہیں، سازشیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ نے اس زمانے میں اپنے حبیب کے اس غلام اور خلیفہ راشد سے اپنے دین کی حفاظت کا کام دیا۔ پھر اور آگے چلے، امت میں فتنے بڑھنے لگے، فسادات پیدا ہونے لگے، وقت آگے ایسا کہ ہر آدمی آگ بگولا ہو گیا اور نفرتیں بڑھنے لگیں۔ اس زمانے میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، 40 دن تک پانی کی قلت برداشت کی، بھوک پیاس برداشت کی۔ 80 سال کی عمر کا وہ بزرگ رسول اللہ کا داماد جب اسے شہید کیا گیا تو زبان خشک تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ دور تھا جس میں رسول اللہ کے تیار کردہ یہ لوگ اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیتے رہے۔ پھر زمانہ آیا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کا، پھر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر آگے زمانہ آیا امام حسن مجتبیٰ کا، اور یہ وہ دور تھا جب تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، امت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے اس زمانے کی حالات اور کیفیات کو کئی عشرے پہلے بیان کر دیا تھا۔ ان ابنی ھذا سید، کہا میرے بیٹے ویسے میرا خون ہونے کی وجہ سے عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن یہ جو میرے بیٹوں میں سے حسن ہے اسے اللہ نے میری امت کی سرداری عطا فرما دی ہے، اللہ نے اسے میری امت کا سردار بنا دیا ہے۔ حضور کیا مطلب سرداری؟ یہ حکمران بن جائیں گے، کرسی اقتدار ان کے پاس ہوگی؟ کہا نہیں، لعل اللہ ان یصلح بینہما بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میری امت
جب اصول دین سے توجہ ہٹائے گی اور اپنے اپنی قبائلی اور قومیتی رنگ کے اندر رنگنے لگے گی اور قبائلی عصبیتوں کے طبیعتوں پر غلبے کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو جائے گی، تو میرا یہ بیٹا امت کا سردار ہے۔ اس زمانے میں جب مسلمانوں کا خون بہنے لگے گا، یاد رکھو میرے دین میں خون مسلم کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں تلواریں نیاموں سے نکل آئیں گی، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس سے سرداری کا یوں کام لے گا کہ یہ سبب بن جائے گا میری امت کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا۔ اللہ نے دین کا کام لیا ان سے۔ کس بنیاد پہ لیا؟ سینہ پاک تھا، دل پاک، عقل و خرد پاک۔ بلکہ آپ مجھے کہنے دیجئے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ سری شہادت ہے، امام حسین کی شہادت یہ جہری شہادت ہے، اور یہ بھی امت کا ظلم ہے کہ امت کے افراد ایک شہزادے کو تو خوب بیان کریں ان کی شہادت کو، اور رسول اللہ کی آنکھ کے دوسرے تارے کا تذکرہ بھی نہ کریں۔ ہم تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کتاب اللہ قرآن مجید کا فیض صالحین کی صحبت سے ملا ہے، بزرگان دین کی سنگت سے ملا ہے۔ ہم نے خود سے کوئی اپنے تفکر نہیں کیے، بلکہ ہمیں جو کچھ قرآن اور حدیث کا نور حاصل ہوا ہے یہ کہیں غوث اعظم سے ملا، کہیں داتا گنج بخش اجمیری سے ملا، کہیں خواجہ معین الدین اجمیری سے ملا، کہیں امام اعظم اس کے پیچھے نظر آتے ہیں، کہیں اس کے پیچھے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک نظر آتے ہیں۔ ہم سائیوں والے ہیں، اس لیے ہم بھٹکے نہیں۔ لیکن امت کے وہ افراد بھی ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، اہل البیت کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے خون سے بڑا پیار ہے، لیکن خود تقسیم کرتے ہیں رسول اللہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے میں پوری نسل میں امامت کے قائل ہیں اور دوسرے بیٹے کا نام لینے کو بھی تیار نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بڑے شہزادے ان کی شان نہیں ہے، کہتے ہیں شان بہت ہے، ان کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوا، یہ مقام بہت حاصل ہے، تو پھر آپ ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے، ان کی امامت کا کیوں قائل نہیں ہیں، آپ ان کی نسل میں امام کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، نہ ہم خام خواہ کسی کا نام لینا چاہتے ہیں، لیکن صرف اپنے احباب اور اپنے اہل محبت کے دلوں کی درستگی اور ان کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لیے بتانا چاہتے ہیں، احساس دلانا چاہتے ہیں۔ ایک ہے محبت اس انداز میں کہ کوئی فوتگی والے گھر میں آئے اور آہو بکا کرنے لگ جائے، سینہ پیٹے، گریبان چاک کرے، کہے مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، اور ایک اسی فوتگی والے گھر میں اسی میت کا باب ہوتا ہے، وہ نہیں سینہ پیٹتا، وہ نہیں اپنی داڑھی کے بال نوچتا، وہ نہیں اپنے کپڑے پھاڑتا، تو کیا کہیں گے اسے محبت نہیں؟ وہ محبت میں اتنا سچا ہے کہ مرحوم کے جتنے محبت والے ہیں اگر تولا جائے محبت کے معیار پر تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ باپ ہی ہے، لیکن وہ سینہ نہیں پیٹتا، وہ گریبان چاک نہیں کرتا۔ اسے پوچھا جائے آپ کیوں نہیں کرتے، کہتا ہے میرا بیٹا ہے، ایک تو یہ نقصان ہو گیا اور دوسرا میں اس کے لیے وبال بن جاؤں، جس کام سے مجھے میرے آقا نے منع کر رکھا ہے میں وہ کروں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ وہ محبت نہیں کرتا، وہ محبت اتنی کرتا ہے معاشرے کے سارے افراد کی محبت کو بھی جمع کر لیا جائے تو اس کی محبت کا وزن پھر بھی زیادہ ہے، لیکن محبت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کے، اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا، کئی بار، اور کریمی دیکھیں آپ کی، جتنی بار زہر دیا گیا آپ کو علم تھا کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے، میری جان کا دشمن کون ہے، نام نہیں لیا، حتیٰ کہ جس زہر سے آپ کی شہادت ہوئی آخری مرتبہ، جس سے آپ کے بطن مبارک میں جو اندر آنتے ہیں وہ کٹ گئیں، زخم ہو گئے، اندر خون بہنے لگا، اس زہر والی کیفیت میں خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منت سماجت کی، مہربانی فرمائے بتا دیں کون ہے جس نے آپ کو یہ زہر دیا، آپ کو تکلیف دی؟
کہا میں رحمت للعالمین نانا کا نواسا ہوں، میں کسی کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتا، عذاب کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ میرے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے وہ رب بہتر بدلہ لینے والا ہے، وہ رب بدلہ لے گا۔ نہیں بتایا۔ یہ کرم نوازی دیکھیں، اتنا سینہ پاک۔ پھر آگے آ جائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مارکہ کربلا پیش آیا، قافلہ لٹ گیا، شہادتیں ہو گئیں۔ ایک طویل سفر کے بعد جب قافلہ واپس لوٹا اور پھر زمام اقتدار بدلا، حالات بدلے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ ظالموں کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، جو آج کرسی اقتدار پہ ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ اللہ کی کرسی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یزید کا دور حکومت ختم ہوا، اقتدار اور لوگوں کے ہاتھوں میں گیا۔ اب وہ جو قاتلان حسین میں لوگ شامل تھے، اب وہ اپنی جانیں بچا کے بھاگتے پھرتے ہیں۔ کوئی شام نکل گیا، کوئی بصرہ نکل گیا، کوئی کوفہ میں چھپ گیا، کوئی مدینہ پاک آ گیا، کوئی مکہ پاک آ گیا۔ کچھ لوگ ان میں سے بھاگتے بھاگتے مدینہ منورہ میں آ پہنچے، حضرت زین العابدین کے گھر۔ پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر وہی ہے جن کو ہم نے ظلماً شہید کیا تھا، جن کو ہم نے رسوا کرنے کی کوشش کی، جن کے بزرگوں کے سر کاٹ کے، جوانوں کے سر کاٹ کے ہم نے نیزوں پہ بلند کیے، جن کے دندان مبارک کی ہم نے شہید کی، توہین کی، جن کے رخساروں کی ہم نے توہین کی۔ اندازہ نہیں تھا، وقت بدلا، کایا پلٹی۔ قاتل جو تھے، طاقتور جو لوگ تھے، وہ محکوم ہوئے، کمزور ہوئے، حتیٰ کہ جانوں کے لالے پڑے۔ بھاگتے بھاگتے مختلف ملکوں میں سفر کرتے کرتے کو مدینہ آ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، خیریت ہے؟ کہا بس کچھ ایمرجنسی ہے، مجھے آپ کے گھر میں 1-2 دن کے لیے امان چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ آنے والے کو امان دے دی گئی، اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، اس کے لیے کھانے رکھے گئے، ٹھنڈے مشروبات کا اہتمام کیا گیا۔ خوب سیر ہو کے جس طرح رسول اللہ کی مہمان نوازی تھی، اسی طرح رج کے مہمان نوازی کی گئی۔ وہ سیر ہو کے جب بھر گیا پیٹ، سو گیا، اگلے دن اٹھا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں۔ جانتا تھا لوگ، ظاہر ہے کہ جب لوگ آتے تھے دستبوسی کرتے تھے حضرت زین العابدین کی، قدم چومتے تھے، تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ تو یہ سارے آداب اہل مدینہ کے جب دیکھے تو کسی سے پوچھے ہی ہوگا کہ یہ کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ زین العابدین ہیں، حسین بن علی کے صاحبزادے ہیں، اور یہ کربلا کی باقیات میں سے ایک فرد واحد ہیں، بچ کے واپس آئے ہیں مردوں میں سے۔ اگلے دن ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں پہچان گیا ہوں، میں اسی وقت تجھے پہچان گیا تھا جس وقت تو میرے گھر کے دروازے اور دہلیز میں داخل ہوا تھا۔ حضور واقعتاً آپ پہچان گئے تھے؟ فرمایا ہاں، میں پہلی جھلک میں ہی پہچان گیا تھا۔ حضور پھر بدلہ کیوں نہیں لیا؟ میں تو آپ کے گھر میں تھا، شکایت کر دیتے، خود پکڑ کے مجھے ذبح کر دیتے، مار دیتے۔ آپ تو ہمارے مقتولین میں سے تھے، آپ پہ حق تھا، آپ اپنا قصاص لے لیتے، بدلہ لے لیتے، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ فرمایا وہ تمہاری مہمان نوازی تھی کہ آئے ہوئے غریب الوطن لوگوں کو تم نے پادی بند کیا، خوراک بند کی، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کی۔ یہ خاندان رسول کی مہمان نوازی ہے۔ تم ہمارے در پہ آئے ہو، قاتل ہو ہمارے بزرگوں کے، ہم پھر بھی تمہیں قتل نہیں کریں گے جب تک تم بطور مہمان ہمارے گھر میں ہو۔ مجھے میری اماں جان نے بتایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو کسی کے گھر پہ جائے بطور مہمان یا پناہ لینے کے لیے اور خالی پیٹ واپس آ جائے تو ایسے ہے جیسے قبرستان سے ہو کے آیا ہے۔ ہم رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، تم ہمارے خون کے پیاسے تھے، ہم تمہاری آخرت اور نجات کے لیے طلبگار ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسے مزکہ لوگ، ایسے صاف سینوں والے لوگ، ایسے پاکیزہ لوگ، ایسی مقدس روحیں کہ جنہیں فرشتے بھی دیکھیں تو رشک کریں، اے اللہ ہیں تو یہ انسان لیکن یہ اتنے مزکہ اور مصفہ طیب و طاہر ہیں کہ برائی، نقص، عیب ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے دین کا کام لیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ خاندان مقدس رسول اللہ کا، یہ وہ مقدس خاندان ہے
جس کا تزکیہ، تصفیہ، طہارت، صفائی قلب کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرمائی ہے۔ محبت سے بولے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ کا تو یہی ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کہا اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت، اے میرے مصطفیٰ کے گھر والو، اللہ تمہیں ہر قسم کی طہارت سے مالا مال رکھے، ہر برائی، عیب، نقص، کجی، کمی، ٹیڑھا پن، حسد، کینہ، عداوت، بغض، اللہ فیصلہ کر چکا ہے تمہارے قریب بھی نہ آنے پائے۔ یہاں رک کے ہم چونکہ صوفیاء کی اور اولیاء کی جماعت کے خادمین لوگ ہیں، ہم خوشہ چین ہیں اہل اللہ کے، تو میں آپ کو عرض کروں، میں نے ایک عارف باللہ سے ایک دفعہ سوال کیا، میں نے کہا وسوسے آتے ہیں، تقریر کے لیے گئے، بیان کیا، بیان تو قرآن و حدیث ہی کیا، لوگوں نے واہ واہ کی، داد دی، عزت کی، ہاتھ چومے، جب ممبر سے اترے تو اندر تکبر پیدا ہو گیا کہ ہم پتہ نہیں کیا بلا ہیں، خدا نہ خواستہ۔ بہت سارے وسوسے آتے ہیں جو ایمان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ بتائیے ان وسوسوں سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی ارشاد فرما دیں، کوئی علاج بتا دیں۔ مسکرا پڑے، کہا ایسے وسوسوں سے اور ایسے فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ حضور کتنی بار پڑھیں؟ ایک تسبیح، دو تسبیح، تین تسبیح، چار تسبیح؟ کہا نہیں، ہمارے بزرگوں نے جس راہ پہ ہمیں چلایا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اور یہ ورد بڑھتا 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 جب 70,000 تک چلا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نصاب پورا ہو گیا۔ پھر اس طرح 70 نصاب جب پورے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والا مرید اور سالک اور طالب جو ہے اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا ہے۔ اب یہ ذکر لسانی ہے، زبان کا ذکر، ذکر قلبی ابھی باقی ہے۔ وہ کسی عارف باللہ نے کہا تھا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھے کوئی کوئی ہو۔ زبان سے پڑھنے والا، اور ہمیں تو شاید دن میں 2 تسبیحات بھی نصیب نہیں ہوتی کلمہ شریف کی، کو بہت کسی کام میں پھنس رہے ہیں تو کوئی بزرگ بتا دیں 4 تسبیح کلمہ شریف کی پڑھ لیا کرو، تو جب بتاتے ہیں تو فوراً اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے پڑھنی کتنے دن ہے؟ 7 دن کافی ہے؟ اچھا حضرت 11 دن کافی ہے؟ بس بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تو ہم تو لمیٹڈ لوگ ہیں۔ کہا صفائی باطن کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے ہم جو روڈ میپ طے کرتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہمیں طے کرواتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ اول کلمہ 70,000 مرتبہ، اور یہ غالباً حدیث میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مرحومین کے لیے 70,000 مرتبہ اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ مرحوم کو داخل جنت فرما دیتا ہے۔ تو کہا یہ ایک نصاب 70,000 کا۔ پھر یہ 70 نصاب جب پورے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والا زبانی ذکر کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی منزلیں ذکر قلبی کی شروع کروائی جاتی ہیں، اور اس پہ کتنے سال لگتے ہیں؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال۔ بلکہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرمایا 3 ذکر ہیں، اور پہلے ذکر پہ 10 سال، دوسرے ذکر پہ 10 سال، تیسرے ذکر پہ 10 سال، صرف ذکر سیکھنے میں انسان کو 30 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ ذکر لسانی ہے، یہ زبان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر آگے قلبی ذکر کی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ کہا جب قلبی ذکر کی منزلیں شروع ہوتی ہیں پھر اس کی آگے کئی عشرے گزرتے ہیں ریاضت، محنت، مجاہدات کرنے کے بعد پھر ہم کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ زبانی ذکر بھی کرنے لگ گیا ہے اور اس کے قلب میں بھی ذکر جاری ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے معنوں میں یہ بندہ دل کا ذاکر ہو گیا ہے،
اس کے دل سے حسد نکل گیا ہے، کینہ نکل گیا ہے، عداوت نکل گئی ہے، بغض نکل گیا ہے، اس کا قلب مزکا اور مصفا ہو گیا ہے، پھر ہم اسے کہتے ہیں یہ بندہ صاحب ایمان مومن ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سارے روڈ میپ کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس لمحے پہ آئیں، قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت اور الفاظ پہ غور کریں۔ سال ہا سال کی محنت، ریاضت، مجاہدہ، اذکار، راتوں کو جاگنا، تہجدیں پڑھنا، روزے رکھنا، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، لوگوں کی گالیاں رب کو راضی کرنے کے لیے برداشت کرنا، لوگوں کے تانے، لوگوں کی عیب جوئیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا، اس پیریڈ کے مکمل ہونے کے بعد کسی کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اسے صفائی قلب کی خوشبو نصیب ہو گئی، اس کے دل کو مزکا اور مصفا کر دیا گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے ایک صوفی بزرگ درویش، ایک ولی، ایک عالم کی 50 سال کی محنت اور اس کے نتیجے میں تزکیہ قلب، دل کی صفائی، اور دوسری طرف اللہ کا اعلان کتاب اللہ قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہا محبوب آپ ہمیں کتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں۔ امت رب کی اپنے حبیب سے پیار کا اندازہ اس بنیاد پہ لگائے کہ اللہ کے حبیب سے جن لوگوں کو نسبت ہو گئی، اللہ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، وہ جو بعد میں آنے والے 50 سال تہجدیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مال صدقہ کر کے جس مقام قلب کی صفائی کی خوشبو سونگیں گے، اے محبوب آپ ہمیں اتنے پیارے ہیں، آپ کے گھر میں جو پیدا ہو جائے گا ہم اس کی زندگی کا آغاز ہی قلب کی صفائی کے اس مقام سے فرما دیں گے۔ اگر آپ سمجھ پائے ہیں تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نہیں اس طرح نہیں، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مجھے اندازہ ہے آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، 10 روزہ خطابات سن کے آپ کی طبیعتیں سیر ہو چکی ہیں، لیکن اس جہت میں بھی غور کریں، کہاں 50 سال کی للہیت اور ریاضت، اور کہاں پیدا ہونے والا پہلے دن کا خون رسول، اس کا آغاز ہی صفائی قلب سے یہاں ہو کہ بندے اس کے بارے میں گمان نہ کریں کہ یہ پاک دل والا ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کر دے یہ پاک دل والا ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے غالباً یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، بڑی قابل غور بات ہے، ظاہر نہ کرنا، کہا سنو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب اس پہ حالت جنابت طاری ہو جائے، ناپاکی کی حالت آ جائے تو وہ مسجد میں آئے۔ جس طرح یہ مسجد ہے، بہت بڑی مساجد ہوتی ہیں، دائیں بائیں لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، مسجد نبوی بہت بڑی تھی، دائیں بائیں لوگوں کے گھر تھے، اصحاب رسول کے گھر تھے، اور یہ سارے کے سارے اصحاب رسول میں سے ہر فرد اس مقام کا ہے کہ ساری امت کے بعد والے اغواس، ابدال، اوتاد، اولیاء جمع ہو کے بھی اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک لمحہ رسول اللہ کی صحبت پا لی۔ یہ روحانیت میں اس مقام پر ہیں، اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب اس پہ حالت جنابت آ جائے، جب اس پہ ناپاکی آ جائے تو وہ مسجد میں داخل ہو، کسی فرد مسلم کے لیے جائز نہیں، قیامت تک جائز نہیں۔ لیکن فرمایا ایک میں، ایک میرا علی اور ایک میری فاطمہ، ان کے لیے جائز ہے کہ اس حالت میں بھی مسجد آ جایا کرے۔ اور بولو محبت سے دے لیو، مجھے عادت نہیں ہے بار بار اشارہ کرنا، آپ خود بولتے جاؤ، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بولتے جاؤ گے تو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی، محبت سے بولو۔ کہا کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن ان کا تزکیہ، ان کی طہارت ظاہری اور طہارت باطنی اتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ حالت جنابت میں بھی ہوں تو پھر بھی اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت سیدنا محسن کی ولادت ہوئی،
تو سیدہ پاک ولادت کے بعد اٹھ کے اللہ کے حضور قیام کے لیے کھڑی تھی. نہیں یار اس طرح نہیں، بار بار کہروانا بھی کچھ. حسن مجتبیٰ کی آمد ہوئی، ولادت کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مصلی پہ تھی. امام حسین کی آمد ہوئی، ولادت کے بعد سیدہ پاک مصلی پہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے کوئی حالت آ جائے اللہ نجاست کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیتا. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے میرے امام نے تڑپ کے کہا واہ. کیسے شعر ہے وہ؟ نہیں، کیا بات رضا. ہائے ہائے ہائے. صدقے جامع بھائی محمد ارسلان، کیا بات رضا. آپ علماء لغت کو اور علماء ادب کو پڑھیں گے تو جس مقام پہ جا کے تعریف کرنے کی حد ختم ہو جائے. مطلب میرے سامنے حضرت تشریف فرما ہے، حضرت پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں تعریف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی مخلوق سے پیار. یہ سارے مختلف انداز ہیں نا تعریف کے. تو جب لفظ بے بس ہو جائیں، جس مقام پہ جا کے تعریف ختم ہو جائے، علماء ادب اس مقام پہ جب لفظوں کا سہارا بھی کھو دیتے ہیں، اس مقام پہ کہتے ہیں کیا بات ہے. ہے ہی کچھ نہیں کہنے کو. کیا کہے؟ کہا کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول. مزہ لو نا اس بات کا. بریلی کے امام جیسی ہستی بھی اگر کسی مقام پہ آ کے بے بس ہو گئی اور یہ کہہ کے بات آگے بڑھائی کیا بات رضا، ہائے 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 کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن. عزیزان گرامی، وقت بہت لے لیا میں نے آپ کا، مزید آپ کو آگے نہیں بڑھاتے. ایک دو باتیں محبت کی، آپ کی اجازت سے، اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو. اچھا، ہمارے ہاں لاہور میں جب کوئی عالم یا خطیب یا دین کا خادم پوچھتے ہیں نا اگر اجازت ہے، تو اس کو اشارہ کر کے نہیں کہا جاتا، اس کو سبحان اللہ کہہ کے کہا جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم کبیر میں اور غالباً طبرانی شریف میں بھی میں نے اس حدیث پاک کی زیارت کی. آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے متعلق ارشاد فرمایا، سنو، آنا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ و اغصانها فی الدنیا. کہا میں اور میری اہل بیت شجرۃ فی الجنہ، ہم جنتی درخت ہیں، وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، ایسے جنتی درخت ہیں کہ جن درختوں کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں، تنے جنت میں، جڑیں جنت میں، اور ان کی شاخیں پھل پھول دنیا میں. آقا تنے جنت میں ہیں، شاخیں دنیا میں. جب تنے جنت میں ہیں تو شاخیں دنیا میں کیوں بھیجی گئیں؟ فرمایا میرے رب کا فیصلہ ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. میرا رب چاہتا ہے جو ان شاخوں سے جڑ جائے گا، میرا رب اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دے گا. پھر ایک اور مقام پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا جان کے بیٹے ہیں، کزن ہیں. آپ فرماتے ہیں لما نازلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا کہ حبیب ان سے فرمائیے کہ میں نے تمہیں ہدایت کا نور عطا کیا، میں نے تمہیں روشنی عطا کی، اسلام عطا کیا، قرآن عطا کیا، میں نے تمہیں رحمان سے ملوایا،
تمہیں اللہ کا دین پہنچایا، اس تبلیغ رسالت پر میں تم سے دنیاوی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے کا سوال اور تقاضا نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا، مگر جو میرے قریبی لوگ ہیں ان کی مودت۔ یہ قرابت دار کا لفظ بہت جامع ہے اور امت اسے اجتماعیت کی نظر میں ہی دیکھتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا جو بھی قریبی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا قریبی ہے۔ کہا جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت امت پر واجب کر دی گئی؟ 3 درجے ہیں، غور سے سنیے گا، بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک درجہ ہے مروت، ایک درجہ ہے محبت، ایک درجہ ہے مودت۔ اہل ادب سے پوچھئے، کہا مروت کیا ہے؟ میرا امام بولا، کہا ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے ملحدوں کی۔ کہا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، کیا مروت، کیا لحاظ کریں ان کا؟ مروت کہا جاتا ہے لحاظ کرنے کو، کہا کیا لحاظ کریں؟ دوسرا درجہ ہے محبت۔ محبت ماں باپ کو اولاد سے ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہے۔ بچہ پاس ہو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بچہ یورپ چلا جائے، عرب چلا جائے، ماں باپ دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ کبھی بابا سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہوں الحمدللہ، بس یار آپ کے بھائی کی بڑی پریشانی رہتی ہے، دعا کرنا ان کے لیے اللہ اسے خیر خیریت سے رکھے۔ ضعیف العمر مائی، اسے پوچھیں اماں خیریت سے ہیں؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہوں الحمدللہ، بس تواڈے بھرا دی بڑی ٹینشن رہندی ہے، دعا کرنا اللہ انہوں حفاظت سے رکھے۔ یہ ہے محبت کا جذبہ جس میں کسی کی شخصیت کا اثر اتنا غالب آ جاتا ہے بندے پہ، بندہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں رہتا ہے۔ ماں باپ کو محبت ہے اولاد سے، مجنوں کو محبت تھی لیلا سے۔ کسی نے کہا تیری لیلا کالی ہے، کیا یار تینوں لگ رہا ہے کالی ہے؟ میری نظرہ میں تو سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جس کیفیت میں محبوب کی محبت کا اثر اس کی شخصیت کا بندے پہ غالب ہو جائے اور بندہ اٹھتے بیٹھتے اسی کا تذکرہ کرتا رہے، یہ کیفیت محبت ہے۔ تیسرا درجہ ہے مودت۔ مودت کیا ہے؟ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت استاد الکل مفتی گل احمد عتیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن کلاس میں یہ بات پوچھی، آپ نے ارشاد فرمایا مودت کہتے ہیں مچھلی کا پانی سے جو تعلق ہے یہ محبت کا نہیں، مودت کا تعلق ہے۔ مچھلی پانی میں ہے، 1 مہینہ 10 مہینے سال 2 سال زندہ رہے گی، آپ اسے پانی سے جدا کریں 10 سیکنڈ نہیں گزریں گے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اللہ نے رسول اللہ کی اولاد کے لیے محبت کا سوال نہیں کیا، اللہ نے رسول اللہ کے خانوادے کے لیے مودت کی بات کی ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے اے رسول اللہ کے غلاموں، اگر تمہارے سینے میں علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہراء، حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء کی محبت اتنی غالب رہے کہ اگر تمہیں اس سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے تو تمہاری موت ہو جائے، اگر تمہارا ایمان اس درجے پہ آ جائے تو تم مومن ہو۔ اسی وجہ سے کراچی میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ بابے نے کہا تھا ہم سے کہتے ہو علی سے پیار نہیں کرتے، میرا دل چیر کے دیکھو خون کا ایک ایک قطرہ علی علی کرتا دکھائی دے گا۔ خون کا ایک ایک قطرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان جناب صدیق اکبر سے سوال کرتی ہیں، ابن عساکر میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، کہا میں نے دیکھا ہے اور بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ جب علی مرتضیٰ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں، آپ مولا علی کو ہی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، بات کوئی حضرت کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، بات کوئی کر رہا ہے کہیں کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے، آپ کی توجہ مولا علی کے نگاہ چہرے اقدس میں رہتی ہے، کیا سبب ہے؟ راز ہی بتا دیں۔ کہا بیٹی اے ام المومنین میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا النظر
الی وجہ علی عبادت، کہ علی کی اللہ کے ہاں اتنی شان ہے، رب علی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ علی کے چہرے کو صرف دیکھ لینا بھی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور لجپال ہوتے ہیں، لجپالوں کے ہاں سخاوت کی کمی کوئی نہیں ہوتی۔ میرے آقا جانتے تھے ایک تو یہ صحابہ ہے نا کہ جو میرے علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، میری اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک امت قیامت تک بھی ہوتی ہے، یہ تو سر کی آنکھوں سے دیکھ لینے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ میرے آقا نے ایک اور مقام پہ یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے مستدرک للحاکم میں، آقا نے ارشاد فرمایا صرف دیکھنے ہی نہیں، یہ دیکھنے کی فضیلت اور موقع تو میں نے دیا ہے صحابہ کو، بعد والی قیامت تک کی امت کے لیے میں رسول اللہ اعلان کر رہا ہوں، الذکر علی عبادت، جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہو، عمر کا پیار ہو، عثمان کی جو ہے وہ لذت اس کے سینے میں عشق کی ہو، پھر وہ زبان سے علی علی کرتا رہے، قیامت تک جو بھی یوں علی علی کرتا رہے گا، اللہ علی علی کرنا اس کے لیے ثواب لکھتا چلا جائے گا، عبادت لکھتا چلا جائے گا۔ نہ یار آئیں نہیں، نہ یار ذرا محبت نہ، نعرہ حیدری۔ اب جلدی جلدی ایک اور حدیث سن لیں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ یہ جتنا مٹھا مٹھا رہیں گے نا مجھے بات اتنی لمبی کرنی پڑے گی، بار بار کہوں گا بولو، پھر آپ دیکھوں گا، پھر آپ بولیں گے تو سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے، سیکنڈ بھی بچاؤ۔ آپ نے تو لنگر کھا کے یہیں چلے جانا ہے، ہم نے لنگر شریف کھا کے لاہور شریف جانا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی نیکی اور ہمدردی یہی ہے کہ بولتے رہیں ساتھ ساتھ۔ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے تھے، اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، اور نظارہ یہ تھا، کیفیت یہ تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پہ امام حسن مجتبیٰ سوار تھے، دوسری جانب امام حسین سوار تھے، اور جو لفظ انہوں نے بیان کیا رشک آتا ہے صحابی رسول کی زبان کے جملوں پہ، کہا ہوا یلسم ھذا مرتن و یلسم ھذا مرتن۔ ہم نے دیکھا حضور کبھی حسن کا چہرہ چومتے، کبھی حسین کا چہرہ چومتے، آقا کبھی حسن کی آنکھیں چومتے، کبھی حسین کی آنکھیں چومتے، آقا کبھی حسن کی پیشانی چومتے، کبھی حسین کی پیشانی چومتے، آقا کبھی حسن کے دندان مبارک کو لبوں کو چومتے، کبھی حسین کو بوسے دیتے۔ صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، ہم میں سے کسی نے جلدی جلدی عرض کر دیا یا رسول اللہ جس طرح آپ کبھی ان کے پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی رخساروں کو، کبھی دندان کو، کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں، کبھی آپ ان کے ہاتھوں کو اور قدمین کو چومتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، او بابا ساری کائنات جس کے قدمین کی بنی ہوئی عکسی تصویر کو چومنا اپنے لیے اعزاز سمجھے، وہ آمنہ کا لال حسن و حسین کے قدم چومتا دکھائی دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا میں بیان کرا، کیا بات رضا، ہائے ہائے، ہے لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا ہم نے دیکھا حضور، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شہزادے بڑے خوش نصیب ہیں، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، حضور کتنا پیار کرتے ہیں ان سے، کتنا پیار کرتے ہیں۔ آقا مسکرائے، فرمایا اے صحابہ میں اتنا پیار کرتا ہوں ان سے، اتنا پیار کرتا ہوں، من احبہما فقد احبنی، جو ان سے پیار کرے میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، ان سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے۔ اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پہ کہا میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اور اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے آگے رک گئے، مسجد سے نکلے اور آقا سیدہ پاک کے گھر کے آگے رک گئے، اور حضور نے آواز دی السلام علیکم یا اہل البیت۔ میرے آقا کی سنت ہے جب گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہا کرو، ہمارے ہاں عادت ہی ختم ہو گئی ہے، ہم کو ہفتے میں کو 2-4 دن دم تعویذ بھی کرتے ہیں، مائیں آتی ہیں بیچاری روتی ہیں، حضرت صاحب بچے دا جدوں دا بیاہ کیتا ہے
आउंदा है ना सलाम ना दुआ, चुप करके सीधा अपने कमरे वाल चला जाता है। उस ज़ईफ़ुल उमर माँ जिसके हाथ कांपते हैं, उम्र रसीदा है, जिसने तुम्हें ज़िंदगी की 40-50 साल मेहनत करके पाल पोस के जवान किया है, उसका हक नहीं है कि तू जब आए तो सबसे पहले उसे सलाम करे। उसका हक है, बल्कि मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया, कहा जिसने माँ बाप की चेहरे की मोहब्बत के साथ ज़ियारत की, अल्लाह उसे उम्रे का और हज का सवाब अता कर देता है। हाय हाय। कहा हुजूर ने रुक के आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। आवाज़ मुबारक काशाना यकदस में गई और दरवाजे से छोटे बड़े शहजादे इमाम हसन मुज्तबा, जो उस वक़्त अभी बच्चे थे, बाहर तशरीफ़ ले आए। हुजूर ने उन्हें देखा ही और मुस्कुराए और उंगली पकड़ाई, कहा है हसन तू मेरी आंखों का तारा है, आजा मेरे कंधों पे सवार हो जा। इमाम हसन मुज्तबा को कंधों पे सवार कर लिया। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर इमाम हसन मुज्तबा से बातें करने लगे, गुफ्तगू तवील हो गई। हुजूर की तवज्जो इमाम हसन की जानिब है। क्या बात है हसन, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। बंदों के सीधे हाथ में बरकत है, रसूलुल्लाह के दोनों हाथों में बरकत है, और तेरे हिस्से में रसूलुल्लाह का हमेशा सीधा कंधा ही आया है, सीधे कंधे पे सवार है। अब गुफ्तगू जारी है नाना और नवासा के दरमियान, बात तवील हो गई। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अचानक देखा कि घर के दरवाजे में पर्दा लटक रहा है और उसमें से छोटे शहजादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं पर्दा सिरका के अपने नाना जान को देख रहे हैं। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर पाऊंगा, बस तवज्जो रखना। कहा जो नज़ारा मैंने देखा वो बयान करता हूं। मुर्तफ़िअतन इहदा ऐनैहि, जब इंसान किसी पे थोड़ा सा जलाल का इजहार करता है ना, नाराजगी का या लाड का इजहार करता है, लाड का यूं करके देखता है। कहा छोटे शहजादे यूं करके देख रहे थे, ये लाड का अंदाज है। देख क्यों रहे हैं कि नाना जान हसन से ही प्यार किए जा रहे हैं, भाईजान से ही बातें किए जा रहे हैं, मेरे तरफ तवज्जो ही नहीं, ना पूछा है ना बुलाया है, उन्हीं के साथ बिजी और मसरूफ हो गए। मुर्तफ़िअतन इहदा ऐनैहि, यूं कैफियत। मैं उलमा के कदम थाम के कहूं बेलियो, ये जो कैफियत जनाब अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं कि हुसैन पाक यूं तेवरी चढ़ा के देख रहे हैं, ये जुर्रत तो जिब्रील अमी को भी नहीं, ये इज़राइल को भी नहीं। दरवाजे पे आते हैं जान लेने के लिए, इस रोक लिया जाता है, इजाजत लो फिर आओ। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहल बैत। ओ बाबा ये अदा तो जिब्रील भी नहीं दिखा सकते, वो भी आते हैं हाथ बांध के खड़े होते हैं, इजाजत के मुतमन्नी रहते हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अचानक देखा हुसैन पाक पर्दा हटा के देख रहे थे। मुर्तफ़िअतन इहदा ऐनैहि, मैंने हुजूर को मुतवज्जे किया, रहमत आलम ने देखा हुसैन पाक के इस अंदाज को, हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहा शहजादे हुसैन खुश आमदीद, मरहबा, तू क्यों परेशान होता है, तू भी मेरी आंखों का तारा है, आगे आ जा। करीब बुलाया और उठा के अपने कंधे पे सवार किया। फिर ये खास मौका आ गया जिस लम्हे कबूलियत नसीब होती है। रहमत आलम ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम के गोरे गोरे हाथों को अपनी कमली से निकाला, आसमान की जानिब बुलंद किया। अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने दुआ फरमाई, लबान अक़दस हिलने लगे, अर्ज किया अल्लाह मैं इस हसन से भी और इस हुसैन से भी, हाथ भी बरकत वाले, वजूद अक़दस भी बरकत वाला, जिनके लिए दुआ की जा रही है वो भी मोती जन्नती हीरे, बल्कि सरदारान जन्नत, और कंधे पे सवार हैं, दुआ में शामिल हैं। मैं आज जब घर से निकलने लगा था, मेरा छोटा बेटा है कुछ साल सवा साल का, वक़ारुल मुस्तफ़ा,
کبھی کبھار دھڑکا لگ جاتا ہے کہ آج سفر صحیح نہیں ہونا، تو میں نکلتے ہوئے اسے کہتا ہوں وقار المصطفیٰ بابا دعا کر کہ اللہ بابا کو صحیح سے ہی لے جانا اور صحیح سے ہی لے آنا۔ وہ میرے گھر میں کمرے میں صرف کعبۃ اللہ کی تصویر لگی، اس کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ بابا کو صحیح سے ہی لے جانا، صحیح سے ہی لے آنا۔ ایسے یقین ہوتا ہے کہ جانا بھی خیریت سے اور آنا بھی خیریت سے۔ یہ 1500 سال بعد کے بچے نہیں جو آمین کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی دعا پہ، یہ سرداران جنت ہیں۔ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں حسن سے بھی حسین سے بھی صرف محبت نہیں شدید محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن و حسین سے شدید محبت فرما۔ بلکہ صرف اتنے ہی نہیں، یا اللہ قیامت تک میری امت میں جو حسن و حسین سے محبت کرتا رہے، اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا۔ اسی لیے یہ ہمارے حصے میں آیا ہے کہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ امت کے بعض افراد وہ صرف ایک پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ تیرا اور میرا مقدر ہے، ہم رسول اللہ کی دونوں آنکھوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اس لیے محبت سے بولو، نعرہ لگاؤ اور بات ختم۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ذوق بن جائے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ ایسے ہاتھ بلند کرو، یہ مووی بن رہی ہے تمہاری۔ ایک کیمرہ یہ ہے، ایک کیمرہ عرش والے کا ہے۔ ہاتھ بلند کرو اور محبت کا اظہار کرو۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اچھا اب میں آہستہ بولتا ہوں اور میں نے تمہارے جذبوں کو دیکھنا ہے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، تھکے تو نہیں ہیں؟ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ہاتھ بھی ایسے بلند ہو۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، سدا بہار روے اس باغے کدی خزانہ آوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔